آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ، مظفرآباد ڈویژن کی 9 مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ جاری۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ مظفرآباد ڈویژن میں 208 مہاجرین کی نشستوں پر 143 امیدوار مد مقابل۔ 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی بڑے نام مد مقابل ہیں۔ ایل اے 25 میں شاہ غلام قادر اور میاں عبدالوحید میں زور کا جوڑ پڑے گا، جبکہ ایل اے 31 میں چودھری لطیف اکبر اور راجہ ثاقب مجید کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا پیپلز پارٹی کے اشفاق ظفر سے کانٹے کا مقابلہ۔ تنویر الیاس 3 حلقوں ایل اے 15، ایل اے 22 اور ایل اے 25 سے امیدوار۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مہاجرین کی نشستوں پر ووٹنگ۔ لاہور میں 2 نشستوں ایل اے 141 اور ایل اے 34 پر پولنگ۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مہاجرین کی 3 نشستوں پر بھی پولنگ کا عمل جاری۔ ملتان، فیصل آباد، سرگودا میں بھی کشمیری ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے، جبکہ حیدرآباد میں ایل اے 34 اور ایل اے 40 کی نشستوں کے لیے پولنگ جاری۔ آزاد کشمیر کے حلقہ ایل اے 27 کا ملتوی انتخاب 4 اگست کو ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا سے گفتگو کا بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے انتخابی عملہ نہ پہنچ سکا۔ پیپلز پارٹی کے اعتراضات پر کارروائی کر کے انہیں آگاہ کر دیا گیا۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے، کل عدم کمیٹی نے ٹروتھ کمیشن کی تجویز پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ہر قیمتی جان کا ضیاع قومی سانحہ ہے۔ بحران کا خاتمہ اور عوام کو فوری ریلیف اولین ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی جلد بحال ہونا ضروری ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے مشاورت کی جائے گی۔ مذاکرات اور ادارہ جاتی حل ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ دھونس دھاندلی سے انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس کا حکومت کو 4 حلقوں میں دھاندلی کے واضح ثبوت فراہم کیے۔ ثبوتوں کے ساتھ 15 شکایات الیکشن کمیشن کو جمع کروا چکے ہیں۔ ایل اے 28 میں ہیلے بہانوں کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا۔ ایل اے 27 اور 28 پیپلز پارٹی کے مضبوط گڑھ ہیں۔ مظفرآباد میں امن و امان کی صورتحال کل تک ٹھیک تھی۔ موجودہ صورتحال میں الیکشن کو آزاد اور منصفانہ کہنا مشکل ہوگا۔ پیپلز پارٹی کسی صورت الیکشن کو آزاد اور منصفانہ نہیں مانے گی۔ نون لیگ جان بوجھ کر الیکشن متنازع بنا رہی ہے۔ ہمیں تیسرے مرحلے میں بائیکاٹ پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ متنازع الیکشن سے بننے والی حکومت کیسے امن قائم کرے گی؟ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں۔ ریاست کے صدر پر حملہ کیا گیا۔ ہمیں توقع تھی انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ کشمیر میں کیمپین کرنے والے کوئی اپنے منصوبوں کا نام ہی بتا دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا، آزاد کشمیر میں مہاجر نشستوں پر اعتراضات سازش کا حصہ ہیں۔ خدمت کے میدان میں کوئی بھی مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے آواز اٹھائی اور عملی اقدامات کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر میں دانی اسکول سمیت میگا پروجیکٹس شروع کیے۔ کشمیر میں آج پھر نون لیگ کے امیدوار بڑے مارجن سے کامیاب ہوں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دھاندلی کا رونا رونے والے پھر چیختے چلاتے رہیں گے۔ عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کرواتے رہیں گے۔ کشمیر کے نوجوانوں کو بھی لیپ ٹاپ، اسکالرشپ اور الیکٹرک بائکس ملیں گی۔ اچھی سڑکیں، الیکٹرک بسیں اور اپنی چھت، اپنا گھر جیسے منصوبے بھی کشمیریوں کا حق ہے۔ کشمیری بھائی اپنے بہتر مستقبل کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کا حق رائے دہی آئینی اور جمہوری حق ہے۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے مطالبے پر
میر وائس عمر فاروق کا سخت رد عمل، کہا جموں کشمیر کے تمام باشندوں کے حقوق کی مساوی نمائندگی ضروری ہے، ایک طبقے کے لیے دوسرے کے آئینی حقوق قربان نہیں کیے جا سکتے، اجتماعی حقوق کے تحفظ کے لیے مساوات، انصاف اور باہمی احترام ناگزیر ہے، تمام فریقین باہمی مشاورت اور افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل تلاش کریں، متوازن اور سب کے لیے قابل قبول حل ہی دیر پا امن ہے۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا اعلان، کہا اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا، امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، ایران اور خطے کے دیگر ممالک نے حملہ روکنے کی اپیل کی، معاہدے کی بنیادی شرائط طے پا چکی ہیں، معاہدے میں آبِ ہرمز کو کھولنا، جوہری خطرے کو اب خاتمہ شامل ہے، سب لوگ کام شروع کریں اور معاہدے کو مکمل کریں۔ سعودی ولی عہد نے اس سے پہلے امریکی صدر سے رابطہ کیا، ایران پر ممکنہ حملوں کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران مذاکرات پر آمادہ ہوا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی حملوں نے ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاعی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا، ایران کے میزائل دفاعی نظام، لانچرز اور اسلحہ سازی کی تنصیبات تباہ کر دی گئیں، ایران اب بھی میزائل اور ڈرون سے نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایران اپنی روایتی دفاعی ڈھال سے محروم ہو چکا ہے، امریکی طاقت کے اظہار نے مذاکرات کی پوری صورتحال بدل دی ہے، ایران میں حکومت کی تبدیلی سے مراد حکومت کا مکمل خاتمہ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، روئٹرز کے مطابق سید عباس عراقچی نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی، ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی عربیہ اور ترک وزرائے خارجہ سے بھی گفتگو، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جارحیت میں علاقائی ممالک شریک ہوئے تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ایران 2 سال کا ضروری سامان ذخیرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران بدترین حالات کے لیے بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے، عوام کے اندر امن و استحکام برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے، جاری کشیدگی کے پیش نظر ہنگامی تیاریوں کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سینئر مشیر محمد مخبر نے کہا کہ ایران پر حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی، ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے۔